الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن آمن به وعزله ووالاه. ملک کے تمام مسلمانوں بالخصوص علماء دانشور حضرات مسلم جماعتوں تنظیموں کے قائدین کی خدمت میں اور اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں ایک بہت ضروری گزارش کرنے کے لیے اس وقت میں حاضر ہوا ہوں۔ قوموں کی زندگی میں مختلف قسم کے حالات آتے ہیں۔ بعض وقت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا قوموں کو کرنا پڑتا ہے، اور قوموں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی قوم کسی چیلنج کا مقابلہ عزم و حوصلے اور صحیح تدبیر کے ذریعے کرتی ہے تو وہی چیلنج اس کے لیے ایک بہت ضروری موقع، ایک گولڈن اپارچونٹی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور وہ کامیابی کا زینہ ثابت ہوتا ہے۔ اس وقت خاص طور پر بھارت کے مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان، اپنے اسلامی وجود، اللہ اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق، اس کی حفاظت کا ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ ہمارے ملک میں وہ برہمنواد پر یقین رکھنے والے عناصر اس وقت ملی ہوئی طاقت کو استعمال کر کے ملک کے مسلمانوں سے ان کے اسلامی وجود، ان کی اسلامک آئیڈینٹی، ان کی اسلامی پہچان کو چھین لینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جو ایک بڑی رکاوٹ ملک کے کانسٹیٹیوشن میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے نام سے موجود ہے، جس کو عام زبان میں مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے، وہ اس کو بدل دینا چاہتے ہیں، ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سی اہم جو دفعات ہیں یا اس کے جو ذیلی قوانین ہیں، مختلف بہانوں سے ان میں تبدیلی کر کے اور اس کو بالکل یا ختم کر کے ان کی اسلامی تہذیب اور اسلامی شناخت کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا اصل مقصد ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا 3 طلاق جو مسلمان شوہر اسلام کے قانون کا غلط استعمال کر کے اپنی بیویوں کو دے دیتے ہیں، ان عورتوں کی جو پریشانیاں ہیں ان سے یہ عناصر، یہ لوگ بہت دکھی ہیں، اور یہ ان عورتوں کی ہمدردی میں اور ان کو ان کے حقوق دلانے کے لیے، ان کو انصاف دلانے کے لیے بے چین ہیں، اور اس کے لیے وہ 3 طلاق کے قانون کو تبدیل کروانا چاہتے ہیں، یا کئی شادیوں کی جو اجازت ہے کچھ سخت شرطوں کے ساتھ اسلامی قانون میں، اس کو بدلوانا چاہتے ہیں۔ اور یہ دراصل جو کچھ کر رہے ہیں وہ عورتوں کی ہمدردی میں کر رہے ہیں۔ جو لوگ ایسا سوچتے ہیں، میں ان کی دماغی صحت کی دعا ہی کر سکتا ہوں۔ یہ اتنے بے خبر اور بھولے لوگ ہیں، یہ وہ چاہے ہمارے بھائی ہوں یا بہنیں ہوں، انہیں یہ نہیں سوچنے کی توفیق ہوتی کہ جن لوگوں نے ہندوستان کی، بھارت کی لاکھوں مسلمان عورتوں کو بیوہ کر دیا، اور جو ان کی عزتیں لوٹتے ہیں، ان کے جوان بیٹوں کو جیلوں میں ٹھوستے ہیں بے گناہی کے باوجود، ان ہزاروں لاکھوں عورتوں کی مصیبتوں پر آج تک انہوں نے کوئی آنسو نہیں بہایا۔ یہ مسلمان، نام نہاد مسلمان عورتوں کی، جو مٹھی بھر عورتوں کی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ہم نے آج تک نہیں پڑھا کہ انہوں نے کبھی کسی فساد زدہ علاقے کا دورہ کیا ہو، یہ کبھی کسی پولیس اسٹیشن پر جا کر ہونے والی مسلمان عورت کے ساتھ زیادتی کے سلسلے میں انہوں نے کوئی
پروٹیسٹ کی آواز بلند کی ہو. ہم نے آج تک نہیں سنا کہ انہوں نے ملک کے لاکھوں مظلوم بے سہارا مسلمان عورتوں اور یتیم بچیوں کے آنسو پوچھے ہوں. دراصل یہ جانے انجانے میں ایک بالکل آلہ کار اور ایجنٹ بنی ہوئی ہیں اسلام دشمن طاقتوں کی. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں سخت لفظوں کا استعمال کروں، لیکن کبھی ضرورت پڑتی ہے تو سرجیکل آپریشن کرنا ہی پڑتا ہے. میں اس موقع پر پورے ملک کے تمام علماء اور ائمہ مساجد سے، دانشوروں سے، ذمہ داران سے، قائدین سے، باشعور مسلمانوں سے ایک پریکٹیکل گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے تمام جماعتوں اور مسلکوں اور قائدین اور انجمنوں کی تائید کے ساتھ جو ایک دستخطی مہم، ایک سگنیچر کمپین چلائی جا رہی ہے پورے ملک میں، ایک پروفارما جاری کیا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے. ایک مختصر سا ڈکلیریشن ہے، ایک اعلانیہ ہے. مسلم مردوں کی طرف سے بھی، مسلم عورتوں کی طرف سے بھی، مسلم نوجوانوں کی طرف سے بھی اور مسلم بہنوں اور بیٹیوں اور بہوؤں کی طرف سے بھی وہ اس سگنیچر کمپین میں حصہ لیں اور تمام خواص سمجھدار باشعور حضرات اپنی مسجد، اپنے محلے، اپنی سراؤنڈنگز، اپنے نیبرہڈ، اپنے گاؤں، اپنے قصبے، اپنے شہر، اپنے ضلع اور قرب و جوار کے علاقوں میں اور یہاں تک کہ بارسوخ حضرات ریاستی لیول پر اس مہم میں جنگی پیمانے پر حصہ لیں اور لاکھوں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ کم سے کم 1 کروڑ مسلم مردوں اور عورتوں کی دستخطیں حاصل کریں. وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے، لیکن یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر آپ صحیح نیت کے ساتھ اس مہم میں حصہ لیں گے تو آپ کے ایک ایک قدم پر آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ کو ایمانی حوصلہ ملے گا، آپ کے اندر ایک قومی غیرت بیدار ہوگی، آپ کا احساس کمتری دور ہوگا اور آپ کے اندر شعور کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ حالات اور چیلنجز کے مقابلے کی ایک کھوئی ہوئی اور سوئی ہوئی طاقت بیدار ہوگی. دستخطیں حاصل کریں. دستخطوں کا جو پروفارما ہے وہ عام طور پر بہت پورے ملک میں پھیل چکا ہے اور میں پھر بھی اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو پروفارما لیٹسٹ مسلم پرسنل لا بورڈ نے جاری کیا ہے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے دستخطوں کے لیے، وہ ایک بار پھر میری اس اپیل کے ساتھ وہ جاری کریں اور لوگ ہر جگہ پر اس کی سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں نقول کرائیں اور مسلمان لڑکیوں کے کالجز، گرلز کالجز، اسکولز، دینی مدرسے اور گھر گھر جا جا کر اس مہم میں حصہ لے کر عورتوں اور بچیوں کے خاص طور پر اور مردوں اور نوجوانوں کے بھی دستخطیں حاصل کریں اور پھر ان دستخطی فارموں کو اسکین کرا کر لا کمیشن آف انڈیا کا جو ای میل آئی ڈی ہے وہ بھی میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میری اس اپیل کے ساتھ اس کو بھی ٹائپ کر کے بھیج دیں یا لوگ اپنے اپنے مقام پر اس کو آسانی سے لا کمیشن کی ویب سائٹ سے نکال سکتے ہیں. اسکین کر کے ان دستخط شدہ پروفارماؤں کو جو فارمز ہوں گے اسکین کر کے لا کمیشن آف انڈیا کے ای میل آئی ڈی پر 10 نومبر تک ضرور اس کو بھیج دیں اور کوشش یہ کریں کہ جو اوریجنل فارمز ہیں ان کو فائلیں بنا بنا کر اور ان کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں اپنے اپنے علاقوں میں محفوظ رکھ کر اوریجنل جو فارم ہیں وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو دلی کا آفس ہے، ہیڈ آفس ہے، وہاں اوریجنل وہ فارمز ضرور پہنچا دیے جائیں، رجسٹرڈ پوسٹ سے پہنچائے جائیں یا اگر علاقے کے نمائندے کوئی دلی کا سفر کر کے وہ دفتر میں ہینڈ اوور کر دیں تو یہ اور زیادہ بہتر ہوگا. یہ ایک باوقار پرامن جمہوری طریقے پر اپنے دستوری حقوق کی بحالی اور دستوری حقوق کی حفاظت کے لیے ایک بہت منظم کوشش کا آغاز ہے اور آپ سب کا اس میں حصہ لینا میں سمجھتا ہوں یہ ایک ملکی فریضہ بھی ہے، مذہبی فریضہ بھی ہے. یاد رکھیں کہ ہمارا ملک اسی وقت تک متحد اور سالم رہ سکتا ہے جب اس ملک میں رہنے والی تمام مذہبی، تہذیبی، سماجی، لسانی اکائیوں کو اپنے حقوق محفوظ نظر آئیں گے، ورنہ یہ ملک خانہ جنگی کا شکار ہوگا
اور خدا جانے اس کے بعد اس ملک کا کیا حشر ہو۔ بھارت کے مسلمان چاہتے ہیں کہ بھارت مضبوط رہے، مستحکم رہے، ترقی کرے اور امن و شانتی کا پیامبر بنے اور دنیا کی مختلف قوموں کے لیے ایک اچھا نمونہ بنے۔ ہم اسلام کو اپنا ایک مذہب ہی نہیں سمجھتے، ہم اپنے ملک کی ایک ضرورت بھی سمجھتے ہیں، انسانیت کی ایک ضرورت بھی سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے اندر جو کمیاں ہیں شریعت کی پابندی میں ان کو بھی دور کرنے کی طرف توجہ کریں گے۔ اگر آپ اسلامی شریعت کی پابندی کرتے تو غلط طریقے پر طلاق دینے کا گناہ ہی نہ کرتے، اور اگر آپ اسلامی شریعت کی پابندی کرتے تو اپنے گھریلو مقدمات کو نہ مرد لے کر عدالتوں میں جاتے اور نہ عورتیں لے کر عدالتوں میں جاتی۔ ہمارے ملک کی عدالتیں ہمارے گھروں میں آ کر مقدمے کو نہیں لے جاتی، ہم خود اپنے مقدمے عدالتوں میں لے جا کر پیش کرتے ہیں، اور جب وہ عدالتیں اپنی سمجھ کے مطابق کوئی فیصلہ کرتی ہیں تو پھر ہم شور مچانے لگتے ہیں کہ یہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہوا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس غلطی کی شروعات تو ہم ہی نے کی۔ اگر ہم اپنے آپس کے مسائل اور تنازعات کو دارالقضاء میں شرعی پنچایت میں لے کر جاتے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق ان جھگڑوں اور تنازعات کا فیصلہ کراتے تو بہت کم وقت میں بہت کم پیسہ خرچ کر کے ہمیں بہت ہی صحیح فیصلہ ملتا اور اس کی شریعت اتنی بدنام نہ ہوتی۔ تو اس موقع پر جہاں میں دستخطی مہم میں حصہ لینے کی بھی گزارش کر رہا ہوں، وہیں اس گزارش کو بھی بہت اصرار اور اہمیت کے ساتھ دہرانا چاہتا ہوں کہ مسلمان مرد وہ نکاح و طلاق کے مسائل میں، ترکے کی تقسیم کے مسائل میں اور اس طرح کے دوسرے مسائل میں شریعت کے احکام کو علماء سے معلوم کر لیں اور اس پر عمل کریں، اور اپنی بہنوں اور بچیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی شریعت کے احکام کو معلوم کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں حکومت کی غلط پالیسیوں کی روک ٹوک بھی کرنی ہے اور عدالتوں کے سامنے بھی اپنے موقف کو پر زور طریقے پر رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کو خود بھی شریعت کے اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ رویہ مناسب نہیں ہے کہ ہم خود عمل نہ کریں لیکن ہم حکومتوں اور عدالتوں سے شریعت کی پابندی یا شریعت کے مطابق قانون سازی اور فیصلے صادر کرنے پر اصرار کرتے رہیں۔ اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہ ایک بہت قابل قدر ادارہ ہے، ایک ایسا کہ تمام جماعتیں اس میں شریک ہیں، تمام مسالک کے لوگ اس پر اعتبار کرتے ہیں، اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ خالصتاً غیر سیاسی ایک پلیٹ فارم ہے۔ اس کے صرف دو مقصد ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قانون شریعت کی حفاظت ہو اور نظر رکھی جائے اس بات پر کہ کوئی پارلیمنٹ اور کوئی اسمبلی مسلم پرسنل لا کے خلاف کوئی قانون سازی نہ کر سکے، اور کوئی عدالت اس کے خلاف کوئی فیصلہ صادر نہ کرے، اور اگر کوئی فیصلہ ایسا صادر ہو جائے تو اس کے بارے میں قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ دوسرا مقصد مسلم پرسنل لا بورڈ کا خود مسلم معاشرے کی اصلاح بھی ہے۔ تو آپ اس موقع پر قول سے اور عمل سے اس بات کا ثبوت دیجئے کہ آپ کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پر اس کی ہوش مند، بالغ نظر اور جرأت مند قیادت پر پورا اعتماد ہے۔ صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی یہ نمونے اسلاف ہیں۔ ان کی خاموش طبیعت، ان کا سنجیدہ انداز قیادت اور ان کا حکیمانہ اور مدبرانہ مزاج، اور حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی جو اس وقت بورڈ کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کی جرأت مندی، حق گوئی اور بے باکی اور ان کی فعالیت، یہ ان دونوں کے حسین امتزاج سے بورڈ یہ کوشش کرتا ہے کہ شریعت کے تحفظ کے سلسلے میں تمام جماعتوں اور مسلکوں کو ساتھ لے کر اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ تمام مسلمانوں بھائیوں اور بہنوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ ان دونوں حضرات کے لیے خاص طور پر اور پوری مسلم قیادت کے لیے آپ دعاؤں کا اہتمام بھی کریں۔ بس میں اپنی گزارشات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ۔